بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ ایک معاملہ پیغمبر کے ساتھ تھا اور ایک معاملہ پیغمبر کے وارث کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ انہیں مخالفین معاذ اللہ ساحر، جادوگر اور مجنون کہتے تھے، اور جب عالم کام کرے گا تو اس کا مقابلہ دو قسم کے لوگوں سے ہوگا۔ نمبر ایک، بعض وہ لوگ ہوں گے جو فکری طور پر عالم کے مخالف ہوں گے۔ نمبر دو، اور بعض وہ ہیں جو فکری طور پر مخالف نہیں ہوں گے بلکہ حسد کی بیماری کے شکار ہیں، اور جو حسد ہوتا ہے وہ محسود پر الزام لگاتا ہے۔ تو جس عالم نے جب بھی کام کیا ہے اس پر الزام لگے ہیں، آئندہ جب بھی کوئی کام عالم کرے گا اس پر الزام لگیں گے۔ وہ پہلے الزام لگانے والے بعد والوں کو وصیت نہیں کرتے کہ تمہارے اندر عالم ہے، تم بھی یہ الزام لگانا، کیونکہ جو مرض حسد ان میں تھا وہی مرض حسد ان میں بھی ہے۔ وہ ان کا کچھ اور نہیں کر سکتے تھے سوائے الزام لگا کر بدنام کرنے کے، اور یہ بھی کچھ اور نہیں کر سکتے، لیکن الزام لگا کر بدنام کرتے ہیں۔ تو جس طرح پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ پرانی بات ہے، لوگ آپ کو ایسا کہیں گے، تو اس سے علماء کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ پرانی باتیں ہیں جو ایسے الزامات لگاتے ہیں۔ جو بندہ یہ سہ سکتا ہے تو وہ دین کا کام کرے، جو یہ نہیں سہ سکتا وہ عقائد یا کسی عنوان پر تحریکات کو شروع نہ کرے، اور جب شروع کرنا ہو پھر اللہ کے لیے لگے رہو، اللہ کے لیے لگے رہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ بہت زیادہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اے پیغمبر آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے گی۔ آپ کے حاسدین کو نہیں تو اپنوں کو فائدہ ضرور دے گی، اس لیے آپ اپنا کام جاری رکھیں۔